اتمام حجت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو، میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجھ سے زیادتی کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو تاکہ تمہیں وہ بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے، پھر میرے خلاف اپنے فیصلے پر عمل کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ سورہ یونس کی آیات تھیں یہ۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ قرآن نازل فرمایا اور وہی صالحین کا مددگار ہے۔ سورۃ الاعراف کی یہ آیت ہے۔ جب خیموں میں موجود آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے تقریر سنی تو ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک راہ ہموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں بلکہ مکے میں ہی چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کو بھیجا، انہوں نے جا کر عورتوں کو خاموش کرایا۔ عورتوں کے خاموش ہونے پر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے فضل و عظمت، حسب و نسب، اعلیٰ قدری کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اپنی گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو کہ کیا میرے جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں۔ میرے سوا نبی کا کوئی نواسا تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی میرے والد ہیں، جعفر ذوالجناحین میرے چچا ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور وہ جو کہ حقیقت میں سچ ہے، اس لیے کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا، اگر تم میری بات جھوٹی سمجھتے ہو تو ابھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری اور انس بن مالک وغیرہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی تو حبیب ابن مظاہر نے اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ رہا کہ حضرت امام حسین کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے پھر فرمایا، اے لوگوں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یزیدیوں نے کہا کہ آپ کو ابن زیاد کا حکم ماننے میں کیا امر مانے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، اور آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور مخالفین سے فرمایا کہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے کسی خون کا بدلہ لینے چاہتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکانے آئے ہو؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے پکار کر فرمایا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن الجبر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سرسبز ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کو خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم نے یقیناً لکھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، جب تم مجھ سے بیزار ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس بن اشس نے کہا کہ آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچائے گا اور آپ سے وہی معاملہ کرے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے۔ جب اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل سے غداری کی تو انہوں نے ایک بڑھیا دوا کے گھر پناہ لی۔ اس بڑھیا کے بیٹے بلال نے مخبری کر دی۔ یہ مخبری محمد بن اشس جو کہ قیس بن اشس کا بھائی تھا، اس کی معرفت ہوئی تھی۔ ابن زیاد نے سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ محمد بن اشس کو بھیجا تاکہ وہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کریں۔ جب امام مسلم بن عقیل نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کو گرفتار کرنا آسان نہیں، تو محمد بن اشس نے امام مسلم بن عقیل کو امان دینے کا چکمہ دے کر گرفتار کرا لیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح تیرے بھائی نے مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کرایا تھا، تم بھی اسی طرح مجھے گرفتار کرانا چاہتے ہو۔ آپ نے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل کے علاوہ کچھ اور مقتولین کا بھی بدلہ لیں؟
نہیں، خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے نہیں کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے ناقدر جرم کا اعتراف کروں گا۔